ان کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا یہ نشست 2010 میں، لگاتار 16 سال سے ہو رہی ہے. اذا وقعت الواقعہ، when the event inevitable comes to pass. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة، then will no soul entertain falsehood concerning its coming. خافضة رافعة، many will it bring low, many will it exalt. إذا رجت الأرض رجا، when the earth shall be shaken to its depths. وبست الجبال بسا، and the mountains shall be crumbled to atoms. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، and ye shall be sorted, becoming dust scattered abroad. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، and ye shall be sorted out into 3 classes. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، then there will be the companions of the right hand, people of the left, people of the right, and those few who take precedence. They go straight to paradise and the nearness to God. کوشش ہے کہ واقعہ کربلا کی جو آپ کہہ لیجیے آفاقی یا یونیورسل یا جو کہہ لیں اس کی اصولی یا میٹافزیکل بیک گراؤنڈ ہے، سیلیسٹیل بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ نظر ڈالے. اور یہ کہ یہ ہم خود سے نہیں پیش کر رہے کہ اس کا کوئی سیلیسٹیل پیراڈائم ہوگا. اگر ہم اپنی سورسز میں ہی دیکھیں تو ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک شخصی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک کائناتی یا ایک یونیورسل واقعہ ہے، اور اسلام کے لیے بہت ہی کلیدی واقعہ ہے. یہ ایک ہم قطعے سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد میرے اس کا ہم کریں گے، لیکن آج میں نے جوش صاحب کا انتخاب کیا ہے تو آئندہ چند دنوں میں میر انیس کو بھی پڑھیں گے. تو یہ قطعہ ہے کہ دل کو آنکھ کے نم کو زندہ رکھا ہے، دل کو آنکھ کے نم کو زندہ رکھا ہے، گریا کو ماتم کو زندہ رکھا ہے، اور فرش عزا کو ہم کیا زندہ رکھیں گے، فرش عزا کو ہم کیا زندہ رکھیں گے، فرش عزا نے ہم کو زندہ رکھا ہے. اب یہ ہے کہ یہ تیمور مجھے فیڈ بیک نہیں آ رہی، تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آواز صاحب پہنچ رہی ہے کہ نہیں. جی بہت اچھی آواز آ رہی ہے. اچھا، یہ جو محرم ہے یہ ایک مختلف کربلا کے بعد ہو رہا ہے. ویسے تو کربلا 1400 سال سے ہوتی آئی ہے، لیکن یہ جو مسلمانوں کی اور صہیونیوں کی جنگ ہوئی ہے، اور اس میں تمام تر فوج کے باوجود لگتا یہ ہے کہ ایرانیوں نے 72 ساتھیوں کا سا کردار نبھایا ہے حسین کے، اور اب فتح و شکست میں کسی کو کوئی ابہام کی گنجائش نہیں ہے. ان کو بھی جنہوں نے جنگ شروع کی تھی، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ پچھلے 1400 سال میں، خصوصاً پچھلے 200-300 سال میں، کربلا جتنی آج ریلیونٹ ہے وہ کبھی نہیں تھی. تو ہم ایک شروع کر رہے ہیں کہ انسان کیا ہے اور انسان کی عظمت کیسے ہے. انسان کی عظمت ہے علم سے، کیونکہ کربلا باب العلم کے بیٹے اور مدینۃ العلم کے نواسے سے شروع ہوئی تھی. تو ہم پہلے، اور علم کا ایک ذریعہ ہے قلم، تو ہم قلم سے شروع کریں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ اس سے انسان کی عظمت کیسے ہے اور انسان کیوں عظمت اور عظیم ہے.
کہتے ہیں کہ اے قلم نور فشاں ہو کہ دمک جائے زمیں، اے قلم نور فشاں ہو کہ دمک جائے زمیں، ظلمت وہم میں زوبار ہو خورشید یقیں، حیف اس دور جواں پر کہ بہیں عقل مبیں، آدمی کی عظمت کا اسے اندازہ نہیں۔ حسن عرضی پہ سماوات کو شیدا کر دے، حسن عرضی پہ سماوات کو شیدا کر دے، آدمی کیا ہے یہ دنیا پہ ہویدا کر دے۔ آدمی دولت دارین و متاع دوراں، آدمی نغمہ داؤد و جمال کناں، آدمی وارث کونین و رئیس دو جہاں، آدمی بربت محراب جہان گزراں، دور میں نازش آفاق کا جام آتا ہے، لب گیتی پہ جب انسان کا نام آتا ہے۔ اور آدمی کیا ہے، انسان کیا ہے کہ فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان، خسرو و انجم و دارائے جواہر انسان، شاعر و مطرب و بتساز و مصور انسان، موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان، دیدہ ارض و سماوات کا تارا انسان، قلزم وقت کا بڑھتا ہوا دھارا انسان۔ اور آدمی حسن شفق، نور سحر، بانگ ہزار، بوئے گل، رنگ حنا، موج صبا، رقص شرار، نغمہ جوئے چمن، زمزمے ابر بہار، عشوہ موسم گل، ناز ہوائے کوثار، اور دست کونین میں سرشار کٹورا انسان، نرگس لیلیے ایجاد کا ڈورا انسان۔ اور اس کی آواز جلاتی ہے سروں کی مشعل، اس کی رفتار بجاتی ہے زمیں کی چھاگل، اس کرے میں کہ عناصر ہیں جہاں گرم عمل، معتبر ایک فقط انسان ہے باقی محمل، اس کے نغموں ہی سے فردوس عمل ہے دنیا، ورنہ ایک واہمہ لات و حول ہے دنیا۔ اور یہ جوش صاحب کا انداز ہے لکھنؤ کا اس زمانے کا کہ عشوہ زہرہ جبینہ ہے اسی کے دم سے، خاک رقصاں و غزل خواں ہے اسی کے دم سے، دور میں جام بہاراں ہے اسی کے دم سے، مستی گردش دوراں ہے اسی کے دم سے، خیمہ جشن شبستہ میں سویرا ہو جائے، خیمہ جشن شبستہ میں سویرا ہو جائے، یہ جو اٹھ جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے۔ اور آدمی فاتح مستقبل امراض و اجل، آدمی اربدۂ آخر و ناز اول، صاحب قوس و ہلال و شفق و ابر و جبل، عامر مہر و مہو زہرہ و ناہید و زحل، شرف کعبہ و اعزاز کلیسا انسان، زندگی محمل رقصندہ ہے لیلا انسان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظلمت و نور، گل و خار، سرود و غوغا، آب و آتش، خزف و برق، سراب و دریا، پابگل کوہ، دواں نہر، پرافشاں صحرا، چمپئی دھوپ، سیاہ ابر، گلابی جاڑا، ان سب ازداد نے مل جل کے سنوارا ہے اسے، خاک نے کتنے جتن کر کے نکھارا ہے اسے۔ اور انسان کو اس کو جھولے میں جھلایا ہے صبا نے برسوں، لوریاں دی ہیں سمندر کی ہوا نے برسوں، اس کو پروان چڑھایا ہے فضا نے برسوں، اور اس کو چوما ہے لب ارض و سما نے برسوں، خاک گرداں کی پسینے سے نسیں بھیگی ہیں، تب کہیں خیر سے انسان کی مسیں بھیگی ہیں۔ اور مرغزار و چمن و وادی و کوہ و صحرا، سبزہ و شبنم و ریحان و گل و سرو و صبا، ذرہ و اختر و مہر و مہو دشت و دریا، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناٹا،
کرۂ ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اور اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان۔ آدمی صاحب گیتا و زبور و قرآن، کفر ہے اس کی صباحت تو ملاحت ایمان، بانی یہ دیر و حرم واضح ناقوس و ازاں، خالق اہرمن و موجد حرف یزداں، یہ جو عیب و ہنر و زشتی و زیبائی ہے فقط انسان کی ٹوٹی ہوئی انگڑائی ہے، اور دوزخ دہر میں گلزار جنا ہے انسان، حلقہ زلف و خم آب رواں ہے انسان، جنبش نبض مکاں روح زماں ہے انسان، اور خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان۔ یہ صرف جوش صاحب کہہ سکتے تھے کہ خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان، حاکم کون و مکاں ناظم دوراں انسان، خاک ایک رحل سبک سیر ہے قرآن انسان۔ انسان کو قرآن کسی اور شاعر نے نہیں کہا کہ خاک ایک رحل سبک سیر ہے قرآن انسان، اور اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی، آدمی کے انفاس سے، جس میں آدمی اور عورت دونوں شامل ہیں، اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی، خاموشی کو روش زمزمہ خوانی آئی، آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، یوسف نے دیکھا تو زلیخا جوان ہوئی تھی، اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے، طور سے بن نہ پڑا بند قبا کھول دیے۔ اور آدمی کیا ہے؟ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، اور خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان۔ یہ شعر سنیے آپ کہ خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان، اور کپ کپ آتی ہے جسے آہس اسیران بلا، جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقرا، جس کے اعصاب کو ڈستا ہے رخ زرد گدا، جس کی شہرگ میں کھٹکتی ہے نگاہ غربا، تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں، تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں، اور تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیف تمکی، عمر بھر خدمت انسان سے جو جھکتا ہی نہیں، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے زمین۔ اور شعر سنیے کہ اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ اور اب ہم آ رہے ہیں مصائب کی طرف کہ قافلے دھوپ میں، یہ اب کربلا کا منظر ہے، قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے۔ کیا اچھا مصرع ہے کہ داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ اور حسین کیا تھے کہ چشمہ بذل و سخا، دجلہ جود و احسان، چشمہ بذل و سخا، دجلہ جود و احسان، مصلح وضع جہاں، عزت نوع انسان، خادم خستہ دلاں، خادم قصر سلطان، لنگر کشتی حق، ناشر حکم یزداں، لنگر کشتی حق، ناشر حکم یزداں، خاور صدق و صدا، داور ایثار حسین، کل جہاں قافلہ و قافلہ سالار حسین۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کے اشبے پہ چلنا ہے تو دوش اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ، ہاں اسی حبل متی کی طرف ادراک کو موڑ، دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھلا کے نہ توڑ، کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ، گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا۔ یہ شعر دہرانے کے لائق ہے کہ گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا۔ اور پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام، نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام، دل ہے بے سوز تو محمل ہیں طواف و احرام، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، اور ان کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں، اور اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پہ ہیں گوہر افشاں، دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قرباں، آپ اور شمر ہیں اس سطح پر بالکل یکساں، ہاں جو دل میں چمن حب ادو کھل جائے، ہاں جو دل میں چمن حب ادو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے۔ کفر بھی راہ محبت میں ہے عین اسلام، کفر بھی راہ محبت میں ہے عین اسلام، عنصر بغض ہو دل میں تو عبادت بھی حرام۔ یہ مصرع یاد رکھنے کے لائق ہے کہ عنصر بغض ہو دل میں تو عبادت بھی حرام، جو کسی قلب پہ جڑتا ہے نگین اسلام، کندہ ہوتا ہے در عرش پہ اس شخص کا نام، جب کوئی غیر کو پیغام اما دیتا ہے، جب کوئی غیر کو پیغام اما دیتا ہے، اٹھ کے ہر ذرہ ذرہ آفاق خزاں دیتا ہے۔ امام حسین نے تقریر کی کہ دیکھو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں اس کا نواسا ہوں، میری بات کو سنو اور اسے سمجھو۔ لیکن پھر آگے کہتے ہیں کہ ذہن بہرے تھے خطابت نہ ہوئی بارآور، رس کی بوندوں کو بھلا جذب کرے کیا پتھر، طبل پر چوٹ پڑی دشت ہوا زیر و زبر، اور باندھ لی آل محمد نے بھی مرنے پہ کمر، پھر تو ایک برق تپاں جانب اشرار چلی، نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی۔ اور اب جنگ شروع ہو رہی ہے کہ رن میں ہر چند کے تھا دبدبائے قیصر و جم، لشکرو دمدماؤ تنتناؤ روب و حشم، دشناؤ خنجر و تیر و تبر و تیغ و علم، لڑ کھڑائے نہ محمد کے نواسے کے قدم، سرے اشرار سے میدان وغا پاٹ دیا، تیغ برراں کا رگے جاں سے گلا کاٹ دیا۔ تیغ برراں نے گلا نہیں کاٹا، تیغ برراں کا رگے جاں سے گلا کاٹ دیا، اور تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، یہ تاریخ ہے، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، اور مصرع سنیے کہ ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری مئے اورنگ و نگیں ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمیں ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمیں ڈوب گئی، اور جوئے خوں میں جو دلوں کے سفینے آئے۔ 72 ساتھی ہیں حسین کے اور پیاسے ہیں وہ، جوئے خوں میں جو دلوں کے سفینے آئے، چند پیاسے جو لہو موت کا پینے آئے، مرد جب سر سے کفن باندھ کے جینے آئے، شہریاری کو پسینے پہ پسینے آئے۔ شہریاری فارسی کا لفظ ہے حکومت کے لیے، حاکم کے لیے، کہ مرد جب سر سے کفن باندھ کے جینے آئے،
شہریاری کو پسینے پہ پسینے آئے، اور نبض آقائے ابلیس سے ہوس ٹوٹ گئی. میری فارسی کی استاد بیٹھی ہیں تو مجھے احتیاط کرنی ہے کہ نبض آقائے ابلیس سے ہوس ٹوٹ گئی، فقر کی ضرب سے شاہی کی کمر ٹوٹ. اب کچھ ہم آخری بندوں کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ اللہ جہاں کو حسینی اصحاب، جن کے دریائے شجاعت میں دو عالم غرقاب، اور اکبر و ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب. میں یہ عرض کر دوں کہ اکبر 18 سال کے تھے اور ابن مظاہر ضعیف تھے. تو اس شعر کو اس پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اکبر و ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب، وہ لڑکپن کی جوانی، یہ بڑھاپے کا شباب. دونوں جاں باز تھے، دونوں ہی جری، کیا کہنا، مشعل شام و چراغ سحری کیا کہنا. اور قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین. دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، اور جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. اور جوہلا، دیکھیے علم جو ہے وہ سب سے بڑی بنیاد ہے ہمارے مذہب کی. رسول نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم، اور پھر علیوں کو بابا بھی کہا. وہ کہتے ہیں کہ جوہلا جب کلے علم کو ٹھکراتے ہیں، جوہلا جب کلے علم کو ٹھکراتے ہیں، علماء دین کو جب بیچ کے کھا جاتے ہیں، صفحہ دولت فانی پہ جب اتراتے ہیں، صفحہ دولت فانی پہ جب اتراتے ہیں، جو حسینی ہیں وہ میدان میں نکل آتے ہیں. دھجیاں دامن دولت کی اڑا دیتے ہیں، باد سرسر کو چراغوں پہ نچا دیتے ہیں. بہت آپ کا شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ، بہت ہی جتنی دفعہ بھی سنے وہ بالکل ہی نیا معلوم دیتا ہے. بھائی یہ کلام ہے کس کا اور پھر اور کس کے متعلق ہے، تو یہ غلط ہو نہیں سکتا. جوئی صاحب کو اور پڑھیے، بہت ان کا باقی غزلیں اور نظمیں بھی بری نہیں ہیں. نے بھی آپ سے ہی سنا ہے، اس سے پہلے تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا. جوئی صاحب نے بے تحاشا لکھا، تو آپ وہ سیف و صبح کے نام سے ان کی ایک وہ ہے، وہ خرید لیجیے، اس میں آپ کو سب کچھ انتخاب مل جائے گا. ابھی ایک کلاسک ایک کتاب مانی جاتی ہے، روزۃ الشہداء، جو فارسی کی کتاب ہے، 1500s کی ہے، اور یہ صفوی دور اور بلکہ ہمارے ٹائم تک تقریباً انڈو پاک میں بھی بہت مجالس میں پڑھی جاتی تھی. یہ لکھی اس لیے گئی تھی کہ مجالس میں پڑھی جائے. اس کے لکھنے والے ہیں مفسر قرآن جناب حضرت ملا حسین وائز کاشفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے صاحب تفسیر حسینی اور مترجم، یہ پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے، حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وفات 2000 میں ہوئی ہے. یہ غزل، یہ نعت گو بہت اچھے، پنجابی اور اردو کی نعت ان کی بہت مشہور ہے. تو اس میں سے ایک اقتباسات پڑھنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا ان کے زمانے اور جہاں سے وہ بھی ہمیں پاکستان کی جو کلچرل ہسٹری ہے اس کے تانے بانے اس دربار سے ملتے ہیں جس میں یہ پروان چڑھے، جو کہ خراساں میں ہرات کا سلطان حسین بیکرا کا دربار تھا. اس پہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. پہلے ان کا تعارف کرا دوں. اس میں گرامی کمال الدین حسین بن علی عرفیت ملا حسین وائز کاشفی. آپ فارسی ادب کے نثر نگار اساتذہ، جید علماء اور ثقہ مؤلفین میں سے ایک ہیں. 9ویں صدی ہجری میں اس مقام و مرتبے پہ فائز ہونے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں.
جو اللہ تعالیٰ نے موصوف کو عطا فرمایا تھا، جو مرتبہ. آپ قطب الواصلین سلطان العارفین کشتہ عشق رسول حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کے سگے بہنوئی اور صاحب معارج النبوت ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کے اخوان و اقربا میں سے تھے. یہ بہت ہی زرخیز زمانہ تھا انٹلیکچولی اینڈ آرٹسٹکلی. 1500s کی بات ہو رہی ہے. This is called the second Timurid Renaissance, which occurred at the court of Sultan Hussain Baikara. آپ کا اصلی وطن ایران کا مشہور شہر سبزوار تھا اور وہیں سے وعظ و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا. وہاں سے بغرض تبلیغ نیشا پور اور مشہد مقدس میں تشریف لے گئے اور وہاں پر کچھ عرصہ فریضہ تبلیغ سر انجام دینے کے بعد ہرات پہنچ گئے. ہرات میں اس وقت سلطان حسین مرزا بائقرہ کی حکومت تھی، جن کا دور حکومت 883 ہجری سے 911 ہجری تک ہے. عیسوی میں یہ بنتا ہے 1469 to 1506. A skilled statesman, Sultan Hussain Baikara was best known for his interest in the arts and was renowned as a benefactor and patron of learning in his kingdom, with his reign being heralded as the second Timurid Renaissance. He has been described as the quintessential Timurid ruler of the later period in Transoxiana, and his sophisticated court and generous artistic patronage was a source of admiration, particularly for his cousin, the Mughal Emperor Babur. تو یہ انڈیا سے ان کا ایک لنک بنتا ہے. Sultan Hussain Baikara was the last Timurid ruler of consequence in Khurasan. باقی اردو میں سے پڑھ لیتے ہیں. آپ کی علمی وجاہت اور زور خطابت سے متاثر ہو کے سلطان حسین مرزا نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اپنے دربار میں جگہ دی. سلطان کا زیرک اور دانا وزیر امیر شیر علی نوائی ان کا تخلص تھا. ہماری استاد فاطمہ کو پتہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ شاعر بھی تھے اور کورٹیئر بھی تھے. آپ کی گفتگو کا بے حد شائق تھا یہ جو تھا، اور اکثر طور پر آپ کو تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دلایا کرتا. علامہ کاشفی زبردست عالم دین ہونے کے علاوہ متعدد دیگر علوم پر بھی کمال دسترس رکھتے تھے. فن تقریر اور خطابت پر کامل دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ فن تحریر اور ادب میں بھی بڑے بڑے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، اور یہ دونوں نعمتیں بیک وقت کسی ایک شخص میں بہت کم پائی جاتی ہیں. بئیں ہمہ آپ اپنی قدر و منزلت سے بھی پورے طور پر واقف تھے، لہٰذا بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وعظ و ارشاد سے مستفیض فرمایا کرتے تھے. تصانیف جواہر التفسیر، یہ کتاب آپ کی بہت بڑی تصنیف ہے جس کی تفصیل روضۃ الجنات میں مذکور ہے. اس کے مقدمات ایسے پھر اس کی تعریف کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ پہلے 5 پاروں پر محیط تھی اور اس میں 50,000 ابیات درج ہیں. بڑی کتاب تھی اور اگر مکمل ہو جاتی تو لاکھوں اس میں شعر ہوتے. پھر مختصر جواہر تفسیر ہے جو اس کی چھوٹا ورژن ہے، تھوڑا میں اسکپ کرتا ہوں. شعر مختلف علوم، پھر ان کی کتابوں کی کوئی 35 کتابوں کی لسٹ ہے جس میں اسٹرانومی بھی ہے، شاعری بھی ہے، مختلف آپ لوگ پھر خود بھی دیکھ سکتے ہیں. مگر جو ان سب کانٹیننٹ سے ان کا تعلق ہے وہ میں جملہ پڑھ کے پھر آگے چلتا ہوں. مختلف علوم و فنون پر محیط ملا حسین کاشفی کی مندرجہ بالا تصانیف یقیناً نوادرات زمانہ سے ہوں گی، تاہم بر صغیر پاک و ہند میں ان کی پہچان ان 2 کتابوں سے ہوتی ہے.
تفسیر حسینی، جس کا اردو ترجمہ تفسیر قادری کی صورت میں عرصہ دراز سے تباہ ہو رہا ہے۔ روضۃ الشہداء، یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے، جس کا یہ سائم چشتی صاحب اردو ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے جو لوگوں نے وزڈم کورس لیا ہے اس سے متعارف ہیں، وہ ہے، دو کتابیں ہیں، ایک ہے اخلاق محسنی جو کہ ایتھکس پہ ون آف دا 3 بگ کلاسکس ہے، ایک ہی بندے نے اتنا کچھ کیا۔ دوسری بچوں کو پڑھائی جاتی تھی انوار سہیلی، وہ بھی نہیں کیا، ہم چھوٹے تھے تو فیروز سز بھی چھاپتا تھا، جیسے گلستان، بوستان اور انوار سہیلی، these are animal stories۔ تو میری نانی نے پورا سیٹ لے کے ہمیں دیا تھا when we were children۔ تو ایک کلچر ہے ان کا۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم، جو مجھے چیز اس میں جنرلی بھی اپنے ٹریڈیشن سے بہت زیادہ جو متاثر کرتی ہے وہ ہے کہ جو لفظ، جو ورڈ کا حرمت ہے، کہ آپ کو زمانے کے، کیونکہ یہ عربوں کا کلچر تھا، جو اورل کلچر تھا، کہ وہ سب اورل ہی تھا، تو حافظے بہت اچھے تھے، اور وہ ان اے سینس، اور قرآن بھی پھر ان اے سینس پرائمریلی اورل تھے۔ تو یہ ہمارے کلچر کا بھی ایک جو ہے نا لفظ، اور دوسرا کہ اس کو جنریشن ٹو جنریشن کنزرو کرنا، تو اس اینگل سے بھی مجھے لگا کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ ڈائلاگز، وہ ڈرامہ ہمیں جیسے ہم وہیں ہیں، 1400 سال پرانی باتیں ہم تک پہنچ رہی۔ ولادت باسعادت، امام حسین علیہ السلام ائمہ اثنا عشر کے تیسرے امام اور ابو الائمہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب ذکی، شہید، سید اور سبت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 یا 5 شعبان المعظم 4 ہجری پیر کے روز مدینہ منورہ میں ہوئی۔ شواہد النبوت میں روایت آئی ہے کہ آپ کی مدت حمل 6 ماہ ہے، جبکہ 6 ماہ بچہ سوائے آپ کے اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے زندہ نہیں رہا۔ یہ کوٹیشن ہے کہ ہی واز پریمیچور۔ آپ اپنے برادر مکرم حضرت امام حسن علیہ السلام سے 7 ماہ اور 20 دن چھوٹے تھے، جب وہ نہال گلشن ولایت ارادہ الہی سے الولد سر لابی، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا سیکرٹ، وہ ہی ایکسپریسز دی ایسنس آف ہز فادر۔ یہ بہت زبردست پرانی سیگ ہے کہ جب بڑے ہوئے تو ان کی پرسنالٹی میں ان کے والدین نے خوبیاں دیکھنا شروع کی۔ نہال گلشن ولایت ارادہ الہی سے الولد سر لابی کی جوئے بار کی طرف بلند ہوئی، اور غنچۂ چمنستان ہدایت مشیت ربانی سے عصمت و طہارت کے گلستان جاودانی میں حبلی من لدن کا ولین کی نسیم رحمت سے شگفتہ ہوا، تو جناب مرتضیٰ علیہ السلام کی روح مقدس پر راحت بیز ہوائیں چلنے لگی، اور جگر گوشہ رسول سیدہ بطول کے قلب پاک پر فرحت و ابتہاج کی بشارتیں پہنچنے لگیں۔ اس کے بعد ان کے نام رکھنے، اس میں شاعری واعری بہت ہے، وہ یہ تو ایک طرح سے دعوت ہے کہ آپ خود اس کو دیکھیں کہ اس میں گرامی، خصوصاً فاطمہ بیٹھی ہے تو میں کوشش نہیں کر سکتا فارسی شاعری پڑھنے کی، کر دوں پھر آپ صحیح کر دیجیے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ طلوع کرد بتائید حق ز برج کمال، اللہ کی مرضی سے وہ ان کا سورج طلوع ہوا، مہ خجست رخ و اختر مبارک فال، ازیں نہال شرف تازہ گشت گلشن دین، اس پھول نے دین کے گلشن کو تازہ کر دیا، چنان کے تازہ شود برگ گل ز باد شمال۔ اس کا کیا مطلب ہے آخری لائن کا؟ جیسے کہ شمال سے چلنے والی ہوا سے سبحان اللہ۔ اس میں گرامی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم کی
خوشخبری پہنچی تو آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حجرہ مقدس میں تشریف لائے۔ حضرت اسما بن امیس رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی آغوش میں دیا تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی اور فرمایا، علی، اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، مجھے آپ پر سبقت کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی، تاہم میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام حرب رکھوں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھوں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا نام رکھنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت پر سبقت نہیں کروں گا۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا، ہارون کے دوسرے بیٹے کا کیا نام ہے؟ جبریل نے عرض کی، اس کا نام شبیر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جبریل، یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عربی زبان عطا فرمائی ہے، میں اپنے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں کیسے رکھوں؟ عبرانی؟ ہاں جناب، ہیبرو۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، عربی لغت میں شبیر کے معنی حسین ہے، چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز سفید دبوں والے 2 سیاہ مینڈھے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا، جیسا کہ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ آپ کے سر کے بال اتروا کر ان کے ساتھ چاندی وزن کر کے خیرات کر دی۔ یہ چیزیں جو چلی آ رہی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ تم لوگوں نے خود ہی بنا لی ہیں، اگر سورسز پڑھے تو وہ سب سنت سے آتی ہیں بہت سی چیزیں۔ ہمارے استاد سید رضوان ضمیر صاحب ہستونیش کے استاد ہیں، اور ان کی یہ سجیسٹ کردہ کتاب ہے شہید انسانیت۔ ان کے لکھنے والے ہیں علامہ سید علی نقی نقوی صاحب، علامہ نقن بھی کہتے ہیں ان کو، اور 1908 کی ان کی پیدائش ہے اور 1988 کی ان کی رحمت ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت 2-3 کتابیں لکھی ہیں، جن میں شہید انسانیت بھی ہے، اور محرم کے دنوں میں اکثر پڑھنے کو دل کرتا ہے بار بار اس کو۔ اس میں سے جو اس کا ابتدائیہ ہے یا مقدمہ ہے، میں چاہ رہا تھا اس میں سے چند صفحات پڑھ لوں۔ میری فارسی کے استاد بھی یہاں موجود ہے، تو میرا لازم ہے کہ ان سے بھی اجازت لوں۔ استاد صاحب اجازت ہے؟ شکریہ۔ میری ایک استاد ادھر بیٹھی ہیں، بھی اجازت۔ یہ ابتدائیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت شام کے تخت پر یزید جب بیٹھا تو اس کو ایک بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حجاز کے ملک میں شہر مدینہ کے محلہ بنی ہاشم کے اندر ایک انسان ہے جو مجھ سے نہیں ڈرتا، صرف خدا سے ڈرتا ہے، اور وہ اصول اسلام کا حقیقی محافظ، رسول کا نواسا ہے۔ وہ خاموش رہی، مگر کیا معلوم کس دن دنیا کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور وہ سچائی کی طرف کھنچ جائے۔ اس بنا پر یزید کو فکر لاحق ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح وہ حسین سے بیعت حاصل کر لے۔ چنانچہ اس نے مدینے کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو حکم بھیجا کہ حسین سے بیعت حاصل کر لے اور اس معاملے میں کسی مراد سے کام نہ لو۔ حضرت امام حسین نے اس پیغام کے معنی سمجھ لیے اور آپ اسے پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے۔ اصولاً آپ کے لیے یزید کی بیعت کرنا غیر ممکن تھا،
سر کا قلم ہونا بے شک آسان تھا، مگر حفاظت خود اختیاری کے فرض کو انجام دینے کے بعد جو اسلامی شریعت کا ایک بنیادی حکم ہے، اس کے لیے حسین نے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اپنے تمام متعلقین کو، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اپنے ساتھ لیا اور مکہ میں جا کے پناہ لی۔ اس طرح آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی سے جنگ کرنا اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو مورد خطر میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، بشرطی کہ آپ کو بیعت یزید پر مجبور نہ کیا جائے۔ مکہ عرب کے بین الاقوامی قانون اور پھر اسلام کی روح سے ایک ایسا امن کا مقام تھا جہاں کسی متنفس کے لیے خطرہ نہ ہونا چاہیے، مگر فرزند رسول کو یہاں بھی اپنے قتل کا سامنا دکھائی دیا۔ آخر ایام حج میں کہ جب تمام عالم اسلام مکہ کی طرف کھینچا چلا آ رہا تھا، حسین کو مکہ سے رخصت ہونا پڑا اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کے لوگ آپ کو اصرار کے ساتھ بلا رہے تھے اور آپ سے مذہبی رہنمائی کے طالب تھے، اور آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیج چکے تھے۔ مگر اس دوران کوفہ کی حالت دگرگوں ہو گئی اور وہاں سنگ دل حاکم عبید اللہ بن زیاد کا اقتدار قائم ہو گیا اور مسلم بن عقیل شہید کر ڈالے گئے۔ اس کے بعد کوفہ جانے کا بظاہر کو موقع نہ تھا، مگر مکہ اور مدینہ واپس جانے کا بھی امکان نہ تھا۔ ادھر کوفہ سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیج دی گئی، جس نے آپ کو آگے بڑھنے یا واپس جانے سے روکا۔ مجبوراً آپ کو کربلا کی سرزمین پر آنا پڑا۔ دوسرے ہی دن سے یزید کا ٹڈی دل لشکر کربلا کے میدان میں آنا شروع ہو گیا اور تمام راستے بند کر دیے گئے۔ امام حسین کو گھیر کر یزید کی بیعت پر اصرار کیا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ صرف آپ کے 17 عزیز، چند غلام اور 100-150 کے قریب وہ خاص دوست تھے جو کوفے یا بعض دوسرے مقامات سے باوجود راستوں کے بند ہونے کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچ گئے۔ 7ویں محرم سے آپ پر اور آپ کے تمام ساتھیوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں پر، پانی بند کر دیا گیا، مگر چونکہ امن پسندی حقیقی معنی میں آپ کا شعار زندگی تھا، لہذا اتمام حجت کے طور پر آپ نے یزیدی فوج کے افسر عمر بن سعد کے سامنے ایسی شرائط پیش کی جن سے معاملات ضرور بے اصلاح ہو جائیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ آپ کا طریقہ اتنا سلجھا ہوا تھا کہ عمر بن سعد کو بھی اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ حسین صلح کے راستے پر گامزن ہے۔ چنانچہ اس نے کوفے کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کے پاس اسی مضمون پر مشتمل ایک خط بھیجا، مگر ابن زیاد کو حکومت کا غرور اور سلطنت کا نشہ تھا۔ اس نے حسین کو پہچانا بھی نہ تھا کہ وہ مشکلات کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کی صلح پسندی کو کمزوری اور عاجزی کا نتیجہ خیال کرتے ہوئے عمر بن سعد کو لکھ بھیجا کہ حسین غیر مشروط طریقے پر اطاعت کر لیں، جب ہی ان کی جان بچ سکتی ہے۔ غیرت دار اور فرض شناس امام حسین کے لیے ایسے ممکن نہ تھا۔ 9ویں محرم کی شام کو اس بڑے لشکر نے آپ پر حملہ کر دیا، مگر آپ نے ایک شب کے لیے التوائے جنگ کی خواہش فرمائی جو بمشکل منظور کی گئی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آخری مرتبہ یہ پوری رات عبادت خدا میں بسر کریں۔ اس کے علاوہ دوست اور دشمن دونوں کو جنگ کے قطعی طور پر طے ہو جانے کے بعد سوچنے کا موقع دے دیں۔ دشمنوں پر اتمام حجت ہو جائے اور ساتھیوں میں سے کوئی ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے صاف طور پر بتا دیا کہ کل ہماری زندگی کا فیصلہ ہے، میں تم سے اپنی بیعت کی ذمہ داری ہٹائے لیتا ہوں، تم اس رات کے پردے میں جدھر چاہو چلے جاؤ،
مگر ان جان بازوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا نہیں چاہا اور یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے جو کہا تھا وہی کر دکھایا۔ سامنے فوجوں کا سمندر، گرد و پیش ویرانی اور بربادی کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ عزیزوں، بھائیوں، بھتیجوں اور اولاد کے خوبصورت چہرے امام کے سامنے تھے اور آپ کے ساتھ پردہ دار عورتیں اور چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ دریا پر فوج کا پہرا بیٹھا ہوا تھا اور حسین ان کے ساتھیوں تک ایک قطرہ آب کے پہنچنے کی اجازت نہ تھی۔ بے زبان بچے پیاس کی شدت سے بےتاب نظر آ رہے تھے، مگر طاقت کی تمام نمائش اور اعلیٰ رسانی کی تمام صورتیں امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو مجبور نہ کر سکیں کہ ایک فاسق و فاجر کو جائز حکمران تسلیم کر لیں۔ 10ویں محرم کو صبح سے دوپہر کے بعد تک امام حسین کے جان باز ساتھی جو آپ سے خاندانی تعلق نہ رکھتے تھے برابر اپنی جانیں حسین اور آپ کے اصول کی خاطر قربان کرتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی باقی نہ رہا تو عزیزوں کی نوبت آئی۔ اس موقع پر آپ کے لیے آسان ہوتا کہ آپ خود آگے بڑھ کر راہ حق میں اپنے سر کا ہدیہ پیش کر دیتے، مگر آپ کو اپنی قوت برداشت کا پورا امتحان دینا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے عزیز آپ سے جدا ہونے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا، جو شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، شہید ہونے کے لیے بھیجا۔ ماں خیمے میں تھیں اور باپ خیمے کے دروازے پر، اور ان کا چاند فوج محالف کی گٹھا میں چھپا تھا۔ باپ نے دیکھا اور ماں نے سن لیا کہ علی اکبر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے، مگر صبر و سکون میں فرق نہ آیا۔ اس کے بعد دوسرے عزیز بھی ایک ایک کر کے رخصت ہوئے اور راہ حق میں نثار ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپ کے جان باز بھائی عباس ابن علی آپ سے رخصت ہوئے۔ یہ حسینی جماعت کے علمدار تھے جن کے قتل سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مگر ہمت شکستہ نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی سرمایہ حق کی بارگاہ میں نظر دینے کے لیے نہ تھا، مگر سب سے آخر میں آپ نے ایک ایسا معصوم ہدیہ پیش کر دیا جس پر کسی شریعت اور قانون کی روح سے مجرم ہونے کا الزام نہ آ سکتا تھا۔ وہ شیر ہار بچہ جو اپنی ماں کی گود میں پیاس سے سسکیاں لے رہا تھا، حسین نے اس کی حالت دیکھی اور دشمن کے سامنے اپنے ہاتھوں پر لیا تھا۔ حسین کا یہ آخری تحفہ بھی قبول ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ بذات خود حضرت کو حق کی حمایت میں جہاد کا فرض انجام دینا تھا اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنا تھی۔ چنانچہ آپ نے شکستگی اور بے کسی کے عالم میں تلوار نیام سے نکالی اور جتنا قانون اسلام کی روح سے آپ کو اپنا فریضہ محسوس ہوتا تھا اس حد تک انتہائی شدید مقابلہ کیا۔ وہ مقابلہ جو ایسے حالات میں عام انسانوں کی طاقت سے یقیناً بالاتر ہے، مگر کہاں ایک انسانی جسم اور کہاں فولادی تلواروں کا سیلاب۔ جسم زخموں سے چور ہو گیا، آپ گھوڑے سے زمین پر گرے اور وہ مرحلہ جو آپ کے لیے پہلے ہی آسان تھا اب زیادہ آسان ہو گیا۔ آپ کا سر قلم کر کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ شہیدوں کی لاشیں گھوڑوں سے پامال کی گئیں، مال و اسباب لوٹا گیا۔ خاندان رسالت کی مقدس خواتین کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ مردوں میں ایک بیمار ناتواں علی بن الحسین باقی رہ گئے تھے
جنہیں طوق و زنجیر پہنائے گئے اور عرب کے شریف ترین خاندانوں کی غیرت مند بیویاں اسیر کر کے شہر شہر پھروائی گئی۔ یہ ہے دنیا تاریخ کا وہ حادثہ جو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ پہلے منقبت کے کچھ اشعار ہیں۔ یہ منقبت ہمارے شاعری کے استاد اعجاز مہدی ان کی لکھی ہوئی ہے، اور منقبت کے کچھ اشعار کے بعد نوحے کے کچھ اشعار ہیں۔ آپ کی نظر ہے، قبول کیجیے گا۔ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے محمد پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوزرے کیجے کمبرے کیجے بوزرے کیجے کمبرے کیجے یعنی ہر دم علی علی کیجے بوزری کیجے قمبری کیجے سارے عالم میں خسروی کیجے سارے عالم میں خسروی کیجے ان کے در کی گدا گری کیجے بوزری کیجے قمبری کیجے چھیڑیے ذکر آفتاب نجف چھیڑیے ذکر آفتاب نجف دور محفل سے تیرگی کیجے بوزری کیجے قمبری کیجے گل ولائے علی کارام ہے گل ولائے علی کارام ہے شاخ ایماں ہری بھری کیجے بوزری کیجے قمبری کیجے یعنی ہر دم علی علی کیجے صلوات۔ گرنے پہ شک زین سے صحرا بکھر گیا گرنے پہ شک زین سے صحرا بکھر گیا خشکی لبوں کی دیکھ کے
دریا بکھر گیا، خشکی لبوں کی دیکھ کے دریا بکھر گیا، گرنے پہ شے کے زین سے صحرا بکھر گیا، لاشیں اٹھا اٹھا کے جو رخصت ہوئے حسین، لاشیں اٹھا اٹھا کے جو رخصت ہوئے حسین، جتنا سمیٹا کارواں اتنا بکھر گیا، جتنا سمیٹا کارواں اتنا بکھر گیا، گرنے پہ شے کے زین سے صحرا بکھر گیا، عباس جو فرات کے ساحل پہ گر پڑے، عباس جو فرات کے ساحل پہ گر پڑے، امید نوبہار کا چہرہ بکھر گیا، امید نوبہار کا چہرہ بکھر گیا، گرنے پہ شے کے زین سے صحرا بکھر گیا، ایک ہرملا کے تیر نے ایسا کیا ستم، ایک ہرملا کے تیر نے ایسا کیا ستم، اتنا تو خون تھا نہیں جتنا بکھر گیا، اتنا تو خون تھا نہیں جتنا بکھر گیا، گرنے پہ شے کے زین سے صحرا بکھر گیا، خشکی لبوں کی دیکھ کے دریا بکھر گیا، دریا بکھر گیا، صحرا بکھر گیا۔ اور میں اس دفعہ یہ مس کر رہا ہوں کہ میں وہاں اس بابرکت جگہ پہ نہیں ہوں، بلکہ آن لائن آپ لوگوں سے مخاطب۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الراشدین وعلی اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، تذکرہ امام حسین کے عنوان سے ایک مرتبہ پھر محرم میں ہم اکٹھے ہیں، اور آپ سے میں
سید محمد ریحان الحسن گیلانی گفتگو کر رہا ہوں۔ امام علی مقام سلام اللہ علیہ کا تذکرہ بہت عجیب و غریب تذکرہ ہے۔ یہ ایسا تذکرہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ تا قیام قیامت اس سے زیادہ کوئی اور تذکرہ نہیں ہوگا۔ میں نے پچھلی مرتبہ کی محافل میں جو باتیں کی وہ یوں تھیں کہ وہ ہر دفعہ میں کربلا کو سوچتا اور جو میرا ذہن یا میری فکر نتیجہ اخذ کرتی میں آپ کے ساتھ اسے شریک کر دیتا تھا، شیئر کر دیتا تھا۔ اور اس مرتبہ میں خود بہت بکھرا ہوا ہوں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کربلا کو جتنا بیان کرتے ہیں، اس کا جتنا تذکرہ کرتے ہیں، عملی طور پہ ہم اس کے ذرہ بھر کسی اخلاقی، کسی اعتقادی، کسی عملی نتیجے پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ بہت عجیب بات ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے اور مسلسل شاید ہوتا رہے گا۔ ہم نے پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ ایک اشارہ کیا تھا، اور اس سے پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ بہت سی بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انسانوں میں منتخب اور چنیدہ تر شخصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ محبت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر مخلوقات میں خالق سے اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور کان الحسین جالسا فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام علی مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتحبہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ کیا آپ امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَهُوَ ثَمَرَةُ فُؤَادِ، میں اس سے کیسے محبت نہ کروں کہ یہ میرے فؤاد قلب کا پھل ہے۔ اور اس پہ ہم نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا وہ خاص حصہ جو عشق الہی سے لبالب بھرا ہوا ہے، فؤاد، میں نے وضاحت کی تھی کہ اس قلب کے اس حصے کو کہتے ہیں جسے ہم عرش الہی کہتے ہیں، تو وہ اس کا نتیجہ امام علی مقام ہے۔ اور ایک اور حدیث بیان کی تھی جب میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ابتلاہ، تو وہ اسے آزماتا ہے، تو فَإِن صَبَرَ، اگر وہ صبر کرے تو اجتبا، تو وہ اسے چن لیتا ہے، یعنی منتخب کر لیتا ہے۔ اور پھر آگے وَإِن رَضَا اصطفیٰ، اور ایک اور روایت بیان کی تھی کہ فَإِن أَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبَالِغ، تو اقتنعه، کہ اگر وہ اس سے بہت شدید محبت کرے، ایک روایت میں ہے کہ وہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے منتخب کر لیتا ہے، چنیدہ بنا لیتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور زیادہ شدت اختیار کر جائے،
مجنون فی اللہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اقتنا اس سے اس کا سب کچھ چھین لیتا ہے. اور اس اقتنا کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کی آل اولاد چھین لیتا ہے. تو یہ عشق ہے جی، اور اس عشق کا ثمرہ کربلا ہے. ہم نے یہ بات کی تھی، اور اس سے پہلے ایک بات ہم نے کی تھی کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، جس کے بارے میں ایک روایت بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. آپ نے 3 دفعہ فرمایا. تو اس خواہش کی تکمیل میں امام علی مقام کو شہادت نصیب ہو. اس مرتبہ جو میرا نتیجہ فکر ہے وہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی اور کرداری سطح پر ہم کربلا سے سبق سیکھ کے اپنے آپ کو تبھی بہتر کر سکتے ہیں جب ہم اس اسوے پہ عمل کریں جو امام علی مقام نے اختیار کیا. اور وہ اسوہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے خانوادہ مقدسہ کو بھی شریک کیا. کربلا اکیلی آپ کی نہیں تھی، بلکہ کربلا آپ کے پورے خاندان کی تھی. تو فیملی امپاورمنٹ آپ نے کی. کیسے کی؟ ابھی آپ نے جو باتیں سنی وہ 10ویں محرم تک امام علی مقام کی شہادت تک ہیں. شہادت ایک ایسا باب ہے جو اپنی جگہ کرب و بلا کے حوالوں سے بہت بڑا ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن یہ یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے اور اسیران کا سفر شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے آپ نے ابھی سنا، کہ خود شہزادوں کے نام رکھے. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے بہت اچھی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کو، کریمین کو علیہما السلام اپنا پھول کہا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہی سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نسبت ان کے بابا کی بجائے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بجائے ان کے نانا سے کی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے سلام اللہ علیہا سے چلے گا. تو یہ فضیلت اور یہ تعلق، یعنی وہ تعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر یا جزو ہونے کے اعتبار سے ہے، وہ اپنی ذات میں بہت بڑا ہے امام علی مقام کا. لیکن کیا امام علی مقام کے ساتھ امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ آپ کا باقی خانوادہ بھی اس تعلق میں شامل ہے؟ تو بالکل شامل ہے. کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے باقی افراد شاید اس مقام کے حامل نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ سے رجس کو، گندگی کو دور کر دیں. تو یہاں یریدو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تا قیامت عمل جاری رہے گا، اور اس میں اہل بیت اطہار کا وہ سارے کا سارا کنبہ شامل ہے جو تا قیامت آئے گا اور اسوہ حسینی پہ عمل کرتا رہے گا. یہ بہت اہم نقطہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات عالیہ کی روشنی میں امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، لیکن مصائب اور تکالیف کا اصل باب اس شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ کربلا نے اور امام علی مقام نے وہ تبدیلی لائی جو کوئی اور نہیں لا سکتا تھا اپنے کردار سے، اپنے اسوہ سے، کہ آپ نے حق اور دین کی بنا استوار کی، تو وہ آپ کے ساتھ موجود بیویاں جو باقی رہ گئیں اور وہ بچے، کہتے ہیں کہ 20 کے قریب خواتین تھیں اور 20 کے قریب ہی بچے تھے جو اسیر ہوئے۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ جب یہ خانوادہ اسیر ہوا اور اسیر ہونے کے بعد یہ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، تو کچھ تذکرہ ان مصائب کا، اور بیچ میں آپ کو کچھ ایسے اشارات ملیں گے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پوسٹ ٹرامیٹک جو گروتھ ہے اور جو باطل کا مقابلہ ہے امام علی مقام کی شہادت کے بعد، اور جو استقامت ہے وہ کیسی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اطہر جب چلتا ہے تو ایک مقام پہ، یعنی اب یہ تعلق ہے جو تعلق بالرسالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس شہادت کے اور اس کے ماں بعد کے تمام مراحل کے گواہ بھی ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی گواہ ہیں۔ سنی روایات سے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں سنی روایات سے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی پیش نظر رہے۔ تو ایک جگہ قافلہ میں کہیں رکنے کی صورت میں جب قافلہ دوبارہ چلتا ہے تو امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے اس کو اس نے نیزے پہ بدبخت نے لگایا ہوا ہے، اور وہ جب رکتے ہیں تو وہ نیزہ کہیں زمین میں وہ ٹھوک دیتے، تو وہ نیزہ جب اٹھاتا ہے یا نکالتا ہے تو سر مبارک جنبش نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے جنبش نہ کرنے پہ وہ بدبخت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور زور لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی رہتا ہے۔ تو امام زین العابدین سید سجاد ہیں، بیمار کربلا ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا آگے نہیں جاتے۔ اب یہ ان بدبختوں کو بھی پتہ ہے، اس روایت کے ان الفاظ سے یہ اندازہ لگائیں، اور ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو بابا ہیں، آپ کے والد ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ دیکھیں قافلے میں سارے پورے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ سکینہ یا سیدہ سکینہ جو امام علی مقام کی صاحبزادہ، جی کیمرہ بند کر لیں تو شاید چل۔ ویڈیو آف کر، تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ملتی ہیں انہیں، کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک خاتون ہیں جو نقاب پوش ہیں، اور وہ انہیں کہانی سنا رہی ہیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، اور پھر جو ہے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ تو سیدہ زینب انہیں مل جاتی ہیں، وہ انہیں
لے کے جاتی ہیں اور ان خاتون سے پوچھتی ہیں. وہ سیدہ سکینہ کی باتیں بھی سن رہی ہیں, انہیں گلے سے بھی لگا رہی ہیں, ان کو تسلی تشفی بھی دے رہی ہیں. تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بہت عنایت کہ آپ نے ہماری بچی کو دیکھا اور کھونے سے یہ بچ گئی, ادھر ادھر نہیں گئی, آپ نے اس کا خیال رکھا, تو آپ کون ہیں؟ تو وہ اپنے چہرے سے نقاب اتارتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ زینب تم اپنی اماں کو نہیں پہچانتی؟ تو روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وہاں موجود ہیں اور وہ سیدہ سکینہ کی نگہداشت بھی کر رہی ہیں, تسلی دلاسا بھی دے رہی ہیں. بے شک یہ ایک روحانی معاملہ ہے, لیکن اس روایت کے تناظر میں ہمیں یہ بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے, نظر آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جو اس کنبے کی سربراہ ہیں, سردار ہیں, کربلا میں بھی اسی طرح کہ پچھلی رات کو سیدہ طیبہ طاہرہ جو ہیں وہ اس جگہ کو, جائے شہادت کو صاف کرتی ہیں, کنکر اٹھاتی ہیں, اور یہ مشاہدے میں آتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں موجود ہونا کئی روایات میں آتا ہے. ام سلمہ کی روایت میں ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی ہے اور آپ وہاں سے خون اکٹھا کر کے ایک شیشی میں بھر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات ایک طرف تو اس باطنی یا روحانی اور ایقانی معاملات کو ظاہر کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, دوسری طرف یہ اس پورے خاندان کے اس پوسٹ ٹرامیٹک بیہیویئر کو بھی شو کر رہے ہیں کہ وہ کیسے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیدہ زینب کیسے اس خاتون کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھول رہی, اور کیسے ان کی والدہ ان کو روحانی طور پہ سپورٹ کر رہی ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک جگہ پہ اس خانوادے کو دمشق میں جب یہ پہنچتا ہے تو دمشق کی ایک خاتون جو اپنے خادموں کو بھیجتی ہے, اور خادموں کو بھیج کے وہ کہتی ہے کہ جاؤ دیکھو یہ کون لوگ ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں, قیدی ہیں, حکومت کے مخالف ہیں. تو وہ ان کو جب وہ آ کے اطلاع دیتے ہیں اچھا قیدی ہیں, تو وہ ان کے لیے پانی, کھانا, کپڑے بھجواتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سے پوچھیں انہیں کیا ضرورت ہے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک دفعہ پھر یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس صورتحال میں وہ کیسے پورے خانوادے کو سنبھال رہی ہیں اور کیسے انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان. تو وہ اس خاتون کو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں, تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمارا اتنا خیال رکھا. تو وہ کہتی ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا, یہ سوال بھی اس سے کیا جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے باقی باتیں تو نہیں پتا, میں آپ سے ایک دعا کی درخواست کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی باندی بن کے ان کی کچھ عرصہ خدمت کی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اب تم واپس جاتی ہو, جاؤ سکھی رہو, لیکن جب کبھی قیدیوں کا کوئی قافلہ آئے تو ان کی خدمت ضرور کرنا. تو وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت آئی اور اب مجھے پتا چلا کہ امام حسن جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, وفات پا چکے ہیں. تو مجھے بس باقی تو کچھ نہیں کہ مجھے یہ خواہش ہے میری کہ میں امام حسین, اس وقت بہت چھوٹے تھے, اور سیدہ زینب سے مل لوں. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسے کہتی ہیں کہ میں زینب ہوں اور وہ نیزے پہ جس کا سر ہے وہ حسین ہے. یہ واقعہ بھی
اپنی جگہ بہت دکھی کر دینے والا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے ہاؤ بھاؤ کو، اپنے اخلاق اور کردار کو وہ کیسے سلامت رکھتے ہیں، اور اس بکھری ہوئی کیفیت میں بھی کیسے اپنے آپ کو مجتمع کر کے، بلکہ خود کو نہیں سب کو مجتمع کر کے آگے چلتے ہیں۔ پھر جب یہ دربار یزید میں، یزید لعین کے دربار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایک دو چیزیں، ایک یہ کہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے یزید پوچھتا ہے کہ بتاؤ پھر کہ اللہ نے حسین کے ساتھ کیا کیا، تم نے دیکھا، کیا دیکھا تم نے کہ اللہ نے حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسے جواب دیتی ہیں کہ ما رأیت جمیلا الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ جملہ ہے جو اس سارے کے سارے منفی عمل کو، اس سارے کے سارے شیطانی بھرم کو، ملوکیت کی اس پوری کی پوری شاندار اور مضبوط عمارت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ایک جملہ کہ ما رأیت الا جمیلا، اور آگے فرماتی ہیں کہ ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزوا الی مضاجعہم، کہ وہ لوگ ہیں جن کے نصیب میں خدا نے شہادت لکھی تھی اور وہ اپنی اپنی جگہوں کو پہنچ گئے، اپنی ٹھکانوں کو پہنچ گئے۔ یہیں ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ وہ سیدہ سکینہ سے، چھوٹی بچی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، اور سیدہ بول نہیں پاتی۔ وہ دوبارہ پوچھتا ہے تو آپ اپنی پھپھو جان سے دوبارہ لپٹ جاتی ہیں، یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ پھر وہ کہتا ہے اسے قریب لاؤ، قریب لاتے ہیں تو وہ پھر لپٹ جاتی ہیں، بولتی نہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس لیے نہیں بول رہی کہ اس کے گلے کا پھندا سخت ہے، ڈھیلا کرو گے تو بول پڑے گی۔ تو وہ کسی کو بھیجتا ہے کہ وہ پھندا جو ہے اسے ڈھیلا کرے، وہ گلے میں جو بھی انہوں نے ڈالا ہوا تھا۔ تو سیدہ سکینہ پھر بھاگ کے امام زین العابدین کی طرف جاتی ہیں اور آپ سے لپٹ جاتی ہیں۔ تو امام سجاد کہتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں کہ یہ خانوادہ نبوت سے ہے، یہ کسی غیر کو ہاتھ نہ لگانے دے گی۔ تو پھر وہ امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہی پھر اس کے گلے کا پھندا کھول دیجئے۔ امام علی مقام وہ ڈھیلا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم منہ کیوں چھپاتی ہو اور تم بولتی کیوں نہیں؟ سیدہ سکینہ جواب دیتی ہیں اب یہ بچی ہیں کہ تم جیسے بدبختوں سے منہ نہ چھپاؤں تو اور کیا کروں۔ یہیں سیدہ فاطمہ جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ایک شخص دربار میں اس وقت آتا ہے اور وہ اشارہ کر کے کہتا ہے، مشہور یہ ہے کہ یہ اسیران ہیں، یہ لونڈیاں ہیں، یہ باغیوں کو مار دیا گیا اور ان کے باقی ماندہ جو گھرانے والے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ تو وہ سیدہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیں۔ تو سیدہ چیختی ہیں اور ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ آپ بھاگ کے
پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آتی ہیں اور لپٹ جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ یہ اب ہمیں کنیزیں سمجھتے ہیں. تو سیدہ زینب کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یزید یہ مکالمہ سن کے کہتا ہے، غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں. اور سیدہ زینب اس کو خاموش کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب تک تو میرے نانے کا کلمہ پڑھتا ہے تب تک تو ایسا نہیں کر سکتا. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اور جس شخص نے یہ یزید سے کہا ہے کہ مجھے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ساری کائنات جن کی کنیز ہے اور میں انہیں بطور کنیز طلب کر رہا ہوں. تو وہ یزید کو کہتا لعین، تم نے خانوادہ رسول کو غلام بنانے کی سوچا. یزید اس بات پہ جلاد کو حکم دیتا ہے اور اس کا سر قلم ہو جاتا ہے. پھر عابد بیمار سیدنا امام زین العابدین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کوفہ میں ہوتا ہے. ابن زیاد ایسا کرتا ہے کہ اگر دیکھو یہ لڑکا بالغ ہے تو اس کو بھی قتل کر دو. امام زین العابدین وہاں جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ خانوادہ اہل بیت کے ساتھ یہاں سے وہاں تک روانہ ہونے کے لیے کسی اور محرم کو لے آؤ تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں اجازت ہے. تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم ہی ساتھ چلے جاؤ. یعنی یہ سارا مکالمہ، یہ سارے سوال جواب وہ ساری صورتحال دراصل تخلیق کر رہے ہیں کربلا، اور کربلا کے بعد کوفہ سے دمشق تک اور پھر دمشق سے مدینہ تک، جس نے اس باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. یہاں سے یہ قافلہ پھر مدینے آتا ہے، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ مدینہ میں داخل ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ جاؤ اور اہل مدینہ کو بتاؤ. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد مدینہ نے وہ قیامت دیکھی جو صرف اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر دیکھی گئی تھی. اب یہ اس سارے بیانیے کا حصہ ہیں یہ چیزیں. اس کے علاوہ ایک دو واقعات اور بھی ہیں جہاں خولی، جس نے امام علی مقام کا سر اس نے لے کے جانا تھا یزید کے دربار میں، تو وہ لے کے گیا تو گھر لے آیا. پھر ایک روایت میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت دربار بند تھا تو وہ گھر لے آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے بہت بڑا خزانہ لایا. تو اس کی بیوی نے اسے کہا کیا لایا ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ میں حسین کا سر لایا ہوں سلام اللہ علیہ. اس کی بیوی نے اس پہ لعنت بھیجی اور کہا کہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے سونا چاندی لے کے آتے ہیں اور تو نواسہ رسول کا سر لایا. خدا کی قسم میں تیرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رکی. اور وہ سر مبارک اس نے کسی برتن کے نیچے ڈھک دیا تھا. تو وہ خاتون روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس سر سے آسمان تک روشنی کا اور نور کا ایک ستون تھا اور اس کے ارد گرد سفید پرندے تھے. یہ معاملہ یہاں نہیں ہوا صرف، بلکہ راستے میں ایک اور جگہ بھی ہوا جہاں ایک کنیسہ کے پادری نے بالکل ایسا ہی دیکھا. یہ سارا سفر جو ہوا ہے اسیران کا، تو اس سارے سفر کے دوران اس سارے کے سارے خانوادے نے اپنے کردار،
اپنی استقامت، اپنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے ایسے اعمال و افعال کا مظاہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے کربلا تا قیام قیامت باقی رہی۔ شاید یہ کہنا شاید درست ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن شاید کے ساتھ شاید یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اگر صرف امام علی مقام ہوتے اور پورا خانوادہ نہ ہوتا، یہ اسیران نہ ہوتے، یہ بچے نہ ہوتے، اور پھر بہت بعد تک مسلسل اہل بیت کے خانوادے کے افراد شہید نہ ہوتے رہتے حق کے لیے، تو نفس الزکیہ تک اور آخری اماموں تک اور آج تک تو شاید کربلا اس طرح تازہ نہ رہتی، یا تذکرہ امام حسین اس طرح باقی نہ رہتا۔ یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ آن امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول، اللہ اللہ بائی بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پہ سر، اور زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اور اس کے بعد دو شعر بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں کہ خاص آں بر جلوہ خیر الم چون صحاب قبلہ بارہ درکت، کہ وہ خیر الامم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے یا ان کا منظر وہ اٹھے، اور یوں اٹھے جیسے قبلہ سے آنے والا بادل اپنے قدموں میں بارش لے کے آتا ہے۔ اور اگلی بات وہ کرتا ہے کہ بر زمین کربلا باری درفت، لالا در ویرانہ ہا کاری درفت، کہ انہوں نے کربلا کی زمین پر پانی برسایا، بارش برسائی، اور وہ بادل یعنی امام علی مقام چلے گئے۔ لالا در ویرانہ ہا کاری درفت، انہوں نے ویرانے میں پھول اگائے اور چلے گئے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خونے او چمن ایجاد کرد، انہوں نے قیامت تک ظلم و استبداد کو جڑ سے ختم کر دیا، اور ان کی خون کی موج نے ایک نیا چمن ایجاد کیا۔ یہ چمن، یہ لالا، یہ پھول، یہ وہی خانوادہ امام علی مقام ہے، دراصل خانوادہ اہل بیت ہے، دراصل خانوادہ آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام اللہ علیہ، سلامن و صلاۃن علیہ، جنہوں نے عزم و ہمت کے ساتھ استبداد کو قطع کر دیا ہے۔ تیغ بہرے عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس، یہ ان کا مقصد ہے، اور آپ اور اس کی وجہ بھی اقبال بیان کرتے ہیں، اور وہی وجہ ہے جو اگر اعتقادی سطح پہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے تو عملی طور پہ ہم اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افکندہ نیست، کہ مسلمان ما سوی اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اور کسی فرعون کے سامنے وہ اپنا سر نہیں پھینکتا، سر نہیں چھکاتا۔ آگے کہتے خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیدہ را بیدار کرد، ان کے خون نے اس راز کی تفسیر بیان کی ہے اور انہوں نے خابیدہ ملت کو بیدار کیا ہے۔ اور نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، تار ماں از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز، کہ ہمارے جو تار ہیں وہ ان کے زخمے سے ابھی تک لرز رہے ہیں، یعنی زخمہ وہ آلہ ہے جس سے گٹار یا سازینہ بجایا جاتا ہے، وہ انگوٹھی کی طرح پہن کے، تو ان کے زخمے سے ہی ہمارے تار ابھی تک لرز رہے ہیں، اور وہ تکبیر اور اللہ اکبر اور الا اللہ کی آوازیں یا صدائیں
انہی کے زخمے کے سبب ہمارے تاروں سے نکل رہی ہیں. یعنی میں یہ سوچتا رہا ہوں، اگرچہ چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں بہت اسکیٹر ہوں، بکھرا ہوا ہوں، تو یہ بکھری بکھری باتیں ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ خانوادہ رسالت ایز اے ہول ایک مجموعے کے طور پہ کربلا بپا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے مل جل کے ایک کوشش کرتا ہے. اور اس کوشش میں جہاں جتنے امام عالی مقام شریک ہیں اتنا ہی آپ کا سارا خانوادہ شریک ہے، اتنی ہی وہ مقدس خواتین شریک ہیں جن مقدس خواتین نے اس ٹراما کے بعد اپنے آپ کو مضبوط رکھا، مستقیم رکھا، اور مستقیم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نیگیٹو پروپیگنڈے کو یوں اس کو ختم کیا کہ اس کے بعد پھر ملوکیت نہیں رہی. کچھ ہی عرصے میں وہ دھڑام سے سارے کا سارا تخت گر گیا، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. اور یہی ہے کہ جو سورہ صافات کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اس میں ہے کہ سلام علی آل یاسین، کہ آل یاسین پہ سلام ہو. تو حافظ حسقانی حنفی ہیں، یہ عبداللہ بن عباس سے اس قول کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ قال یاسین محمد ونحن آل یاسین. اور اس قسم کی بہت سی روایات ہیں کہ حضرت الیاس کا ذکر ہے، اور پھر اوپر ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے ان کا ذکر خیر آنے والے پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا ہے. اور سلام علی یاسین انا کذالک نجزی المحسنین اور انہ من عبادنا المؤمنین، کہ یہ ایسے ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں اور یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. باری تعالیٰ جو کچھ امام علی مقام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ذکر ہوا، آج کی جو محفل ہوئی، اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. کوئی کوتاہی، خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دے باری تعالیٰ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبھی اہل بیت کے خانوادہ کے جناب میں عاجزانہ بہت عجز و انکسار کے ساتھ اس ذکر کو پیش کرتے ہیں. قبول کر. جملہ حاضرین، ہست و نیست کے جملہ اراکین، ہست و نیست کے جملہ متعلقین، شاگرد، اساتید، متوسلین، خدمتگار، محبین، جو کچھ بھی جس طرح بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، مولا سب کے حال پہ کرم فرما. الہی ہم اپنی مشکلوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکالیف میں، اپنے مصائب میں جناب شہید کربلا امام علی مقام، جناب عابد بیمار سید سجاد امام زین العابدین، جناب بطلۃ الکربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور دیگر سبھی بچگان، خواتین، شہیدان، مظلومین، اسیران، ان کے توسل سے تجھ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری مشکلات میں، ہماری تکالیف میں، ہماری بلاؤں میں صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، اپنے سوا کسی اور کی محبت دل میں نہ رہنے دے. مولا آسانیاں عطا فرما، ایسی آسانیاں کہ جن سے تو راضی رہے، اور ایسی مشکلات سے اور ایسی آسانیوں سے دور رکھ جو تیری ناپسندیدہ ہیں، جو تجھے اچھی نہیں لگتی. باری تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرما. ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کرتے ہوئے سبھی حاضرین کے دل میں جو جو اچھی خواہشات ہیں، جو جو خیر کی باتیں ہیں، وہ تجھے معلوم ہے، وہ ساری قبول کر لے، اور ہمیں جناب امام عالی مقام کے اسوہ پر چلتے ہوئے
اپنی محبت کا اسیر کر دے اور اپنی محبت کا شہید کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔